روشنی ڈالی ہے۔ یقیناً اس بات کو کوئی بھی نہیں بھلا سکتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ ہم اور آپ تو کیونکہ ہم تاریخ سے دور ہیں، ہم اور آپ یہی جانتے ہیں کہ صرف 15 اگست 1947 کی جنگ میں یا 15 اگست 1947 کو جنگ کر کے ہمارا یہ ملک آزاد ہو گیا، بلکہ 15 اگست سے بھی سالوں سال پہلے، صدیوں پہلے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہے۔ سن 1754 عیسوی میں نواب سراج الدولہ، جسے ہم اور آپ بخوبی جانتے ہوں گے، ان کے نانا تھے علی وردی خان۔ 1754 میں انہوں نے ڈائمنڈ ہاربر جو انگریزوں کا ایک قلعہ تھا، اس کے اوپر حملہ کیا تھا 1754 میں۔ اس کے بعد 1787 میں ٹیپو سلطان، جس کو شیر ہند کہا جاتا ہے اور اپنے وقت کے بڑے ولی اللہ اور بزرگ گزرے ہیں، جس وقت انہوں نے جنگ کی اور 4 مئی 1799 کو انہیں شہید کر دیا گیا۔ 4 مئی 1799 کو شہید کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے کے اوپر ان کے ولی اللہ ہونے کی وجہ سے، اپنے وقت کا بزرگ ہونے کی وجہ سے اتنا خوف دشمنوں کے دل میں طاری کر دیا تھا کہ ان کی لاش میدان میں پڑی ہونے کے باوجود بھی انگریزوں کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کی لاش کو چھو سکے۔ 3 دن تک سری رنگا پٹنم کے میدان میں جو شیر ہند ٹیپو سلطان ہے، ان کی لاش پڑی رہتی ہے، اور 3 دن کے بعد انگلینڈ سے آیا ہوا ایک شخص جنرل ہارس، انہوں نے ان کی لاش کے اوپر جا کر کے کہا تھا 3 دن کے بعد کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہو چکا ہے۔ جس واقعے کو سن کر کے اور پڑھ کر کے آج تمام مسلمانان ہند دوسرے لوگوں کی نظروں میں نظر ڈال کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہندوستان کے ایک ہندی مسلمان کے سینے کے اندر جھنڈا گاڑ کر کے کسی نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ 1919 تک صرف اور صرف تمام مسلمانوں نے اور ہمارے علماء کرام نے 1754 سے لے کر کے یہ جنگ اکیلے لڑی ہے۔ اس کے بعد 1912 میں ریشم بھوپال کی تحریک چلائی جاتی ہے۔ 1916 میں شیخ الہند اور شیخ الاسلام کو مالٹا اور کالے پانی کی جیلوں کے اندر ڈال کر کے سزائیں دی جاتی ہے۔ 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آتا ہے۔ تو کل ملا کر کے بات یہ ہے کہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں، 1920 کے اندر جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ 6 مئی 1866 کو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی جاتی ہے، صرف اور صرف اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے۔ 1857 کی جنگ میں جب 5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا اور تمام مسلمان کمزور پڑ گئے، اس کے بعد شاملی اور مظفر نگر کے میدان کے اندر حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حافظ ضامن شہید، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا منیر نانوتوی اور ان کے ساتھ میں مل کر کے سینکڑوں اور ہزاروں علماء نے مل کر کے انگریزوں سے لڑائی لڑی، اور جب 1857 کی جنگ میں ناکام ہو گئے، 5-6 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد باہر سے آئے ہوئے انگریزوں نے یہاں پر انگریزی اسکولوں کی بنیاد رکھی، جو ہماری بہنیں بیوہ ہو چکی تھی، جو ہمارے بھائی اور ہمارے بچے یتیم ہو چکے تھے، ان کے ذہنوں کو انگریزی بنانے کے لیے انگریزی یونیورسٹیوں کی بنیاد اس ہندوستان کے اندر رکھی گئی۔ اس کے بعد اس وقت کا مرد مجاہد حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے کھڑے ہو کر کے اور اپنے ساتھ چند بزرگوں کو لے کر کے 6 مئی 1866 کو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، صرف اور صرف یہ بات ذہن میں رکھ کر کے کہ یہ جو ہماری آنے والی نسل ہے اور ہمارے اس مادر وطن کے اوپر جو انگریز آج تسلط پا چکا ہے اور قبضہ کر چکا ہے، اس کو انگریزوں سے کیسے چھڑایا جائے۔ انگریزوں کے خلاف مجاہدین تیار کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ جب بھی گلستہ کو پھو کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی، جب بھی گلستہ کو پھو کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی۔ آج کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن کہ یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ جتنی بھی آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، تاریخ کے صفحات پر سرخ الفاظ میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا اور سنہرے الفاظ میں لکھنے کے قابل ہے، جس تاریخ کو آج رد و بدل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ہندوستان کی جو تعبیر ہمارے علماء نے دیکھی تھی، آج اس تعبیر سے ہٹا کر کے
نئے نئے قوانین نافذ کرنے کے لیے، اور مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس وطن سے وفاداری کا ثبوت دیجئے۔ مسلمانوں کے پاس اس سے بڑا وفاداری کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ 1754 سے لے کر 1857 کی جنگ ہو یا 1831 کی جنگ ہو یا 1947 میں انگریزوں کے خلاف لوہا مول لینا ہو، تمام کے تمام میدان میں اگر کوئی کہیں پر کھڑا ہوا ملے گا تو یہی علماء کرام آپ کو نظر آئیں گے۔ 1920 کے اندر مہاتما گاندھی افریقہ کے جنگلوں میں بھٹکتے ہوئے پھر رہے تھے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے در در کی ٹھوکریں کھا کر کے 1 لاکھ روپے کا چندہ اکٹھا کر کے ان کو افریقہ سے یہاں بلایا، جو افریقہ کے اندر LLB کر رہے تھے۔ 1920 میں آنے کے بعد جمعیت علماء ہند کے ہندوستان کا دورہ کرایا گیا، اور 1920 سے لے کر کے 1947 تک کے پھر ہندوؤں نے، ہمارے ہندو بھائیوں نے اور مسلمانوں نے، سکھوں نے اور عیسائیوں نے مل کر کے جنگ لڑی، ورنہ تو 1754 سے لے کر کے تاریخ کے صفحات پر گواہی موجود ہے، سنہرے الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ 1920 تک صرف اور صرف انہی مسلمانوں نے تنہا اور یکساں جنگ لڑی ہے، ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ جب 1919 میں جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی گئی، لکھنؤ کے اندر جلسہ کیا گیا 1920 کے اندر، اور وہاں پر مولانا علی فرنگی، مولانا عبد الباری فرنگی، انہوں نے کھڑے ہو کر کے لکھنؤ کے جلسے میں کہا تھا کہ آتما ہندی زبان کے اندر جان کو کہا جاتا ہے، کہ یہ جو مہاتما گاندھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی ویسی کیسی جان نہیں، ویسی کیسی آتما نہیں، بلکہ یہ مہا آتما ہے، یعنی بڑی آتما ہے۔ تو مہاتما موہن داس کرم چند گاندھی کو مہاتما کا لقب دینے والے بھی مولانا عبد الباری فرنگی ایک عالم تھے، ایک بزرگ تھے اور ایک مسلم تھے۔ تو لہذا تاریخ کے صفحات پر ہمارے علماء کرام کی قربانیاں لکھی ہوئی ہیں، اور ہمارے علماء کرام نے اس ہندوستان کی تعبیر کو دیکھا تھا کہ ہمارا یہ ہندوستان آج تک کے اگر آج کی تاریخ کو دیکھ کر کے ہمارے علماء اس دن کو دیکھتے اور اس تعبیر کو دیکھ لیتے تو کبھی ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ کل ملا کر کے بات یہ ہے کہ یہ ہندوستان قومی یکجہتی اور گنگا جمنی تہذیب کا علم بردار ہے، اور یہ ایسا چمن ہے جہاں امن، آشتی اور اتحاد ملی کے بے شمار پھول کھلتے ہیں، جہاں ہندوستان کے اندر دیگر ادیان و مذاہب کے لوگ قیام پذیر ہوتے ہیں، وہیں پر مسلمان اس ہندوستان کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کٹتے ہی رہے ہم بستی میں راہبروں کی، آنکھوں میں سلاخیں رہی ہم دیداوروں کی، لوٹی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروں کی، کاٹی گئی فصلیں تو ہمارے ہی سروں کی، اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، بس جرم ہے اتنا کہ مسلمان ہیں ہم لوگ۔ اب میں اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دیتا ہوں ترانہ پیش کرنے کے لیے محمد عارش ابن